وضو میں دھلتے ہیں ان کو 3 مرتبہ دھونا جو ہے یہ بھی وضو کی سنتوں میں سے ایک اہم سنت ہے. اس کے بارے میں آقا علیہ السلام کے حدیث پاک بھی آپ سماعت فرما لیں تاکہ مزید ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک بار وضو کرے یعنی ایک بار دھوئے یہ تو مشٹ ہے، یہ تو ضروری بات ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے نا، ایک مرتبہ دھونا تو ضروری ہے، کمپلسری ہے. اور فرمایا جو 2 بار کرے، ہر اس کو 2 مرتبہ دھوئے، اس کے لیے دگنا ثواب، اس کے لیے ڈبل 2 گنا ڈبل ثواب ہے. جو ہر چہرے کو 2 مرتبہ دھوئے، بازوں کو 2 مرتبہ دھوئے. اور فرمایا جو 3 بار دھوئے، سن لو یہ میرا اور مجھ سے پہلے نبیوں کا وضو ہے. حضور نے فرمایا جو 3 بار دھوئے یہ میرا اور مجھ سے پہلے. اچھا یہاں ایک اہم بات یہ بھی سمجھنی ضروری ہے. یہ تو بات ہو رہی ہے جب ہم برتن سے وضو کریں، برتن میں آلریڈی پانی موجود ہو اور ہم پانی نکال کے دھو رہے ہیں، وہ ٹھیک. اگر نل لگا ہوا ہے، ہم نلکے سے وضو کر رہے ہیں تو وہ تو پانی کھلا نکل رہا ہے اس میں، ٹھیک ہے. اس میں 3 مرتبہ دھونے کا مطلب کیا ہوگا؟ اب میں نے دیکھا بعض آدمی کیا کرتے ہیں، اچھی طرح بازو دھو لیں گے یہ، اس کے بعد پھر پکڑ کے یوں کر رہے ہیں 3 مرتبہ. ٹھیک ہے، یاد رکھیں اگر آپ نل کے نیچے بازو کر کے یہ دیکھیں یہ 3 مرتبہ ہو گیا، آپ نے نیچے کیا یہ 3 مرتبہ ہاتھ پھیرے ہو، ٹھیک ہے، یہ 3 مرتبہ ہو گیا. اس کے بعد دوبارہ پانی لے کے 3 مرتبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 3 مرتبہ کا مقصد ہی اصل یہ ہے کہ کوئی حصہ خشک نہ رہنا پائے. اب جب وافر مقدار میں پانی موجود ہے، پانی کھلا ہوا ہے، آپ نیچے جب بازو کریں گے، ٹھیک ہے، تو اوپر یہ 1 مرتبہ پھیرا، یہ 2 مرتبہ، یہ 3 مرتبہ، ایسے پورا آپ پھیرنا. تو یہ آپ کا وہ اچھی طرح بازو جو ہے وہ دھل جائے گا. اور یہ 3 مرتبہ دھونے کے حکم میں ہے. جی احمد بھائی، یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے کہ مٹھی بھر کے یوں کونی تک پانی کو پھینکنا؟ وہ اصل میں اس وقت تھا جب برتن سے آپ وضو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مقصد اس کا یہی تھا. 3 مرتبہ وہی بات سمجھا رہا ہوں کہ اصل مقصد یہی تھا کہ کوئی حصہ خشک نہ رہنے پائے، کوئی حصہ خشک، ٹھیک ہے. اور برتن سے جب پانی لے رہے ہیں پھر اس کے لیے سوٹیبل طریقہ یہی ہے. لیکن جب آپ نل سے وضو کر رہے ہیں، اگر آپ نل سے یوں لیں گے تو وہ اتنا زیادہ نہیں اچھی طرح دھلے گا. اگر یوں آپ نیچے کریں یہ 3 مرتبہ، اسی حکم میں یہ سنت کا ثواب مل رہا آپ کو. ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ اس لیے جب اچھی طرح بازو دھل گیا ہے تو یہ 3 مرتبہ دھونے کے حکم میں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دوبارہ 3 مرتبہ لے کے پانی الگ سے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات وہ آگے ہم نے پڑھنا تھا، میں یہی ذکر کر دیتا ہوں. وضو میں ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا یہ بھی مکروہ ہے. وضو میں ضرورت سے کم پانی استعمال کرنا یہ بھی مکروہ ہے. اتنا کم پانی استعمال کریں کہ صحیح طرح اعضاء نہ دھلیں یہ بھی مکروہ ہے. اور ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا، یہاں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ 3 مرتبہ دھونے میں بھی اگر آپ کو اطمینان قلب حاصل نہیں ہوا، ابھی بھی ذہن میں شک سے ہے کہ نہیں ہو سکتا خشک رہ گیا ہو، تو آپ 3 سے زیادہ مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں اطمینان قلب کے لیے، تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو، پتہ نہیں میرا کہیں کچھ حصہ خشک نہ رہ گیا ہو. تو یہ 3 مرتبہ جو تعداد ہے یہ احتیاط کے نزدیک ہے. اگر آپ کا اطمینان قلب نہیں ہے تو آپ 3 سے زیادہ مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، وہ فضول خرچی میں اور اسراف میں نہیں آئے گا. لیکن بلا وجہ پانی ضائع کیے رکھنا، اب بالفعل بعض دیکھنے میں یہ آتا ہے، غفلت ہو جاتی ہے ہم سے کہ ہم جب مسح کرتے ہیں تو سامنے نل کھلا ہوا ہے اور بڑے آرام سے اطمینان سے سکون سے مسح کرتے ہیں اور وہ پانی مسلسل چل رہا ہے. تو اس میں حل یہ ہے پانی ہاتھ گیلے کریں، نلکے کو بند کریں، اطمینان سے آپ مسح کریں تاکہ وہ پانی ضائع نہ ہو. اس میں آپ حدیث پاک، میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں. آقا علیہ السلام آپ تشریف لے جا رہے تھے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی ہیں، وہ وضو کر رہے تھے، حضور ان کے پاس سے گزرے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ما ھذا الاسراف یا سعد، اے سعد یہ اسراف کیسا، یہ فضول خرچی کیسی. حیران ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افی الوضوء صرف، کیا وضو میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے؟ وہ تو مال میں دولت کی بات ہے نا، فضول خرچی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا فضول خرچی کہلاتا ہے. تو کیا افی الوضوء صرف، کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے، کیا وضو میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے؟ قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں، ان کنت علی نہر جار، فرمایا اگرچہ تو بہتی نہر کے کنارے بھی بیٹھا نا تو وہاں پر بھی اتنا وفر مقدار میں پانی ہے، نہر بہ رہی ہے،
جاری نہر پر بھی بیٹھا ہوا ہے تو وہاں بھی اگر ضرورت سے زیادہ تو پانی استعمال کرتا تو یہ فضول خرچی ہے، وہ اسراف میں شمار ہوتا۔ اور فضول خرچی کے بارے میں قرآن نے کیا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، قرآن نے کہا ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی نہ کرو۔ کیوں؟ فرمایا فضول خرچی کرنا یہ اب مال و دولت کی بھی فضول خرچی ہے اور کسی بھی چیز میں آپ فضول خرچی کرتے ہیں، حد اعتدال سے جب آگے بڑھتے ہیں تو وہ فضول خرچی ہے، ٹھیک ہے، خواہ وہ مال کی ہو اور پانی کی ہو، ٹھیک ہے، تو وہ اسراف میں آئے گا، وہ فضول خرچی ہے۔ تو فرمایا فضول خرچی کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہیں، وہ شیطان کو اس کی پیروی کر رہے ہیں، اس کے پیروکار ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے، ٹھیک ہے۔ اس والے سے ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا، یہ بھی وضو کی سنتوں میں سے ایک اہم سنت ہے، اور اس کا مقصد بھی آپ کو بتا دیا گیا۔ یہ 3 مرتبہ کا مقصد یہ ہے کہ آپ اچھی طرح کوئی حصہ خشک نہ رہنے پائے۔ کتنی سنتیں ہوگی؟ 9 سنتیں ہم نے پڑھ لی۔ آگے وضو کی 10ویں سنت پورے سر کا مسح کریں، پورے سر کا فرائض میں ہم نے پڑھا تھا صرف سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا، ٹھیک ہے، تو سنتوں میں اب آگے بات پورے سر کا مسح کرنا۔ اسی طرح وضو کی سنتوں میں سے ایک سنت کانوں کا مسح کرنا، ٹھیک ہے، 10ویں سنت پورے سر کا مسح کرنا اور 11ویں سنت کانوں کا مسح کرنا۔ اب اس کا طریقہ کار بھی آپ سماعت فرما لیں، آپ اپنے ہاتھوں کو گیلا کریں۔ مسح کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ گیلا کر کے پھیرنا، ٹھیک ہے، اگر آپ ہاتھ گیلے کر کے یوں سر پہ پھیر لیتے ہیں مسح ہو گیا، سنت بھی ہو گئی۔ لیکن مستحب طریقہ کار وہ بھی آپ سماعت فرما لیں، ہاتھ گیلے کریں، یہ شہادت والی انگلی الگ کر لیں، یہ 3 انگلی آپس میں ملا لیں، ٹھیک ہے جی، یہ اس طرح ہاتھ گیلے کر کے ان 3 انگلیوں کو، دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیوں کو یوں آپس میں ملا لیں، اور یہاں سے آپ سٹارٹ کریں سر کے مسح، یوں آپ پیچھے لے جائیں گدی کی طرف، ٹھیک ہے، سر کی بیک سائڈ جو ہے، یہاں تک جب آ جائیں گے آپ پھر یوں واپس آ جائیں ایسے۔ ہم نے یہ 3 انگلیاں اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں استعمال کریں۔ اس کے بعد جو شہادت والی انگلی ہے اس کے ساتھ کان کے اندرونی حصے کا مسح کر لیں، کان کے اندرونی حصے کا مسح کر لیں، انگوٹھے بچ گئے، انگوٹھے سے آپ کان کے بیرونی باہر والے حصے کا مسح کر لیں۔ ہاتھ کی جو پشت ہے اس سے آپ پیچھے گردن کا مسح کر لیں، اس طرح ہاتھ بھی مکمل استعمال ہو گئے اور مسح بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ دوبارہ سن لیں، یہ دیکھیں یوں 3 انگلیاں ملانی ہیں، یوں ایسے آپ یہاں سے سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے، پھر یوں واپس آ جائیں، یہ انگلیوں کو کان کے اندر والے حصے پہ پھیر لیں، ٹھیک ہے، انگوٹھوں کو کان کے بیرونی حصے پہ پھیر لیں، اور یہ جو پشت ہے یہ ایسے کر لیں، ٹھیک ہے، اس طرح مکمل ہاتھ بھی استعمال ہوگا، اور یہ مسح کا مکمل مستحب طریقہ کار تھا۔ اس کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا، یہ بھی وضو کی سنتوں میں، چونکہ اگر یہ آپ شروع میں بھی کر سکتے ہیں، جب آپ ہاتھ دھو رہے ہیں تو اس وقت یوں بھی کر لیں، یوں بھی کر لیں یا یوں، ٹھیک ہے، چونکہ یہ جو انگلیوں کے درمیان والی جگہ ہے اگر ہم خیال نہ کریں تو اس کے بھی خشک رہنے کا خدشہ ہے، اس لیے سنتوں میں سے، وضو کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کر لینا، تاکہ اگر درمیان میں خشک کوئی حصہ رہ گیا ہے انگلیوں کے درمیان تو وہ بھی گیلا ہو جائے، وہاں پر بھی پانی پہنچ جائے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح وضو کی سنتوں میں سے ایک سنت پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، پاؤں کی انگلیوں کا بولیں خلال کرنا، اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے کریں گے، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پاؤں کی انگلیوں کا خلال، یا کوئی بھی انگلی استعمال کر سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ چھوٹی انگلی کو آپ استعمال کریں تاکہ ایزیلی جو ہے وہ ساری انگلیوں کا خلال ہو جائے۔ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کا مطلب ہی مقصد، انگلیوں کا خلال کا مطلب ہے انگلیوں کے درمیان والی جگہ، یہ ٹھیک ہے، پاؤں کی انگلیوں کا، تو آپ بائیں ہاتھ کی چھنگلی سے کریں گے، اور شروع کہاں سے کریں گے؟ جو سنت طریقہ ہے وہ آپ سماعت فرما لیں، دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں گے، دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں گے اور انگوٹھے پر ختم کریں گے، اور بائیں پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چھوٹی انگلی پہ ختم کریں گے۔ دوبارہ آپ سماعت فرما لیں، پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے، ٹھیک ہے، چھوٹی انگلی چھنگلی اس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے۔ طریقہ کار کیا ہے کہ پہلے دائیں پاؤں کی چھنگلی سے، دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے آپ سٹارٹ کریں گے، انگوٹھے پہ ختم کریں گے، ٹھیک ہے،
और फिर बाएं पाँव के अंगूठे से शुरू करके छोटी उंगली पे स्टार्ट करेंगे, खत्म करेंगे। बिल्कुल सीधा तरीकाकार बन रहा है। छोटी उंगली से शुरू करेंगे तो छोटी उंगली पे खत्म करना है। नहीं समझ आई? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। बाएं हाथ की छोटी उंगली से आपने खलाल करना है, या तो समझ आ गई बात। दाएं पांव की छोटी उंगली से शुरू करें, बाएं पांव की छोटी उंगली पे खत्म। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? ठीक है, यानी दाएं पांव की छोटी उंगली से शुरू करेंगे, अंगूठे पे खत्म, फिर आगे अंगूठे से शुरू, फिर छिंगली पे खत्म, छोटी उंगली। चलिए, ये किसका खलाल था? हाथों की उंगली का और पांव की उंगलियों का। ये दोनों अलग अलग सुन्नतें हैं। इसी तरह वुजू की सुन्नतों में से एक सुन्नत दाढ़ी का खलाल करना। ठीक है, हाथ गीला करके दाढ़ी में फेरना। ठीक है, यूं, ये भी तरीकाकार है, और यूं भी आप कह सकते हैं, जो आपके लिए सूटेबल है। ठीक है, दाढ़ी का खलाल करना ये भी वुजू की सुन्नतों में से एक अहम सुन्नत है। ठीक है, वुजू की सुन्नतों में से एक सुन्नत ये भी है आज़ा को मलना। जब आप, एक होता है सिर्फ ये पानी बहा दिया, ये नहीं करना। सुन्नत ये भी है कि आप ऊपर मलें, पाँव धो रहे हैं तो पाँव को मलें, हाथों को मलें। आप एक तरह की ये शरीयत के देखें, ज़रूर की सुन्नत हिकमत से खाली नहीं है। सफाई भी हो रही है और सार वेन्स उनकी मालिश भी हो रही है, और वेन्स में रवानी पैदा हो जाती है, खून की रवानी हो जाती है। इस तरह के इसके जिस्मानी और फिजिकली और जिस्मानी सेहत के एतबार से बहुत सारे फ़वाइद हैं। इस वाले से साइंसदानों ने बहुत सारी तहकीकें की हैं, और चूँकि अब वो टॉपिक नहीं है वुज़ू और साइंस, फिर कभी इंशाल्लाह इस पर बात होगी। तो ये हम जो चेहरा धोते हैं और चेहरे को अच्छी तरह ये मलना, अब ये चेहरे की जो वेन्स होती हैं इनकी मालिश हो रही है, अच्छी तरह इन बालों को यूँ हम मलेंगे, चेहरा धोएंगे तो ये बंदा फ्रेश हो जाता है। ठीक है, तो जिस्मानी फ़ायदे भी हैं और रूहानी फ़ायदे भी हैं। तो हदीस पाक भी है ना, आका अलैहिस्सलाम से, आका अलैहिस्सलाम ने खुद पूछा सहाबा कराम से, क्या मेरे सहाबा मुझे बताओ, अगर किसी शख्स के घर के सामने से नहर गुजर रही हो और वो रोजाना उस नहर से 5 मरतबा गुस्ल करे, 5 मरतबा नहाए, तो बताओ हल यबका मिन दरनिही शै, क्या उसके जिस्म पर कोई मैल कुचैल होगी? ना, जो 5 मरतबा रोजाना गुस्ल करता है, नहाता है, फरमाया जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है उसका हाल ऐसे ही होता है। फरमाया जिस तरह वो 5 मरतबा गुस्ल करने वाला मैल कुचैल से पाक हो जाता है, इसी तरह 5 मरतबा नमाज पढ़ने वाला दिन में, ठीक है, वो गुनाहों से यूं ही पाक और साफ हो जाता है। उस पर किसी किस्म की कोई गुनाहों का गंद मैल कुचैल नहीं होती, गुनाहों के जंग से बिल्कुल पाक और साफ हो जाता है, गुनाहों की मैल कुचैल से वो पाक और साफ हो जाता है। तो ये थी वुजू की। इसी तरह वुजू के कुछ मुस्तहब्बात हैं, ये चंद सुन्नतें थी जो अहम तरीन वो आपकी खिदमत में पेश की गई इख्तिसार के साथ। और इसी तरह अंगूठी अगर पहनी हुई है, रिंग पहनी है, उसका हुक्म भी आप ज़हन में रखें। अगर तो वो ढीली है, हरकत कर सकती है, तो उसको हरकत देना सुन्नत है वुजू करते हुए। ठीक है, हिला लें यूं। अगर वो तंग है, उसके नीचे से पानी नहीं पहुंचता, ठीक है, फिर उतारना जरूरी है, उतार के वुजू करना है। अगर वो हरकत करती है, ढीली है, ठीक है, तो फिर हरकत दे देना ही काफ़ी है। जब आप वुजू कर रहे हैं तो यूँ इसको हरकत दे दें ताकि इसके नीचे वाला जो हिस्सा है वहाँ पर भी पानी चला जाए। नेल पॉलिश का भी मसला आप समाप्त फरमा लें। वुजू के लिए याद रखें, चूंकि जब हमने कहा ना दोनों बाजुओं को नहीं समेत धोना, तो बाजू में उंगलियां भी शामिल हैं, नाखून भी शामिल हैं, शामिल हैं या नहीं? जब हमने कहा ना दोनों पाँव को, पैरों को टखनों समेत धोना, तो क्या जो पाँव की उंगलियां हैं या नाखून है वो पाँव में शामिल नहीं? ये नाखून हाथों के ये बाजू में शामिल है या नहीं? तो ये इनका धोना भी फर्ज है। तो ऐसी सूरत में ये नहीं मैं कह रहा कि जायज़ नहीं है लगाना, शर्म जायज़ है लगाना, लेकिन बात हो रही है वुजू के बारे से कि आया वो लगी हो तो वुजू होगा या नहीं। तो अगर वो वाटर प्रूफ है, अगर वो वाटर प्रूफ, अगर पानी नाखून तक नहीं पहुंच रहा, ठीक है, यकीनन मेरे ख्याल से ऐसे ही होते हैं, वो वाटर प्रूफ होती है, पानी को रोक देती है, जब तक पानी को नहीं पहुंचने देती, तो इस सूरत में जो है वो वुजू नहीं होगा। इसलिए हमें एहतियात करनी चाहिए। बकायदी या वो लगा लें जिसको फौरन आप रेज भी कर सकें, ख़त्म कर सकें, फिनिश कर सकें, मिटा सकें, रिमूव कर लें आप, ठीक है, तो और नमाज आप पढ़ सकें। वुजू जब करना है तो उसको रिमूव करके आप नमाज पढ़ लें, ठीक है। तो ऐसी, इससे हमें एक मसला ये मालूम हो गया कि कोई भी चीज़ जिस्म पर लगी हो, जैसे पेंट करवा लेते हैं, ठीक है, तो अगर जिस्म पर पेंट करवाया और वो भी आड़ बन रहा है, हायल बन रहा है पानी के लिए, जिल्द को तक